السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو کے اندر ہم جس عظیم شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کے بارے میں بات کرنا نہ صرف سعادت ہے بلکہ میں اگر یوں کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ ان کے بارے میں بات کرنا عبادت ہے۔ وہ کون سی عظیم ہستی ہیں جو کہ جگر گوشہ رسول ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، جس کے بارے میں خود نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، کہ ان کی جو مظلومانہ شہادت ہے، جو کربلا کے اندر واقعہ پیش آیا، اس واقعے کا کچھ احوال، کچھ منظرنامہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے اس طرح رکھیں گے کہ اس کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ کس کس نے جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، اور کس کس نے تلوار سے، نیزوں سے جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، اور کس بے دردی کے ساتھ جو ہے نا، کس بے رحمی کے ساتھ انہوں نے تمام اہل بیت خاندان جو تھا، ان کے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کو بھی جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں کے سامنے انہوں نے شہید کیا۔ تو یہ سارا کچھ انشاءاللہ تعالی آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ نفع ہوگا۔ تو چلتے ہیں ہم سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس شہادت کی طرف جو کہ 10 محرم الحرام کو کربلا کے میدان کے اندر ہوئی۔ 10 محرم الحرام کا دن ہے، جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چند اصحاب کے ساتھ نماز ظہر یعنی کہ صلاۃ الخوف ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بجز چند رفقا کے باقی جتنے بھی ساتھی ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد لڑائی جب دوبارہ شروع ہوتی ہے تو جتنے بھی رفقا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے لڑائی کرنے والے ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھ چکے ہوتے ہیں کہ اب دشمن تعداد میں اتنا زیادہ ہے اور یہ اب ہمیں نہیں چھوڑے گا، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نظروں کے سامنے شہید ہو جائیں۔ تو وہ بڑی دلیری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، بڑی شدت کے ساتھ وہ لڑائی کرتے ہیں، بالآخر وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ تنہا بے یار و مددگار وہاں پہ اکیلے میدان کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن کسی کے اندر، کسی دشمن کے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہوتی۔ وہ دشمن کون؟ جو کہ ابن زیاد، جس کی سربراہی کے اندر یہ سارا لشکر آتا ہے، عمر بن سعد جس کی جو ہے نا سربراہی کے اندر یہ سارا لشکر آتا ہے، پیچھے بھیجنے والا کون ہے؟ وہ یزید، جو کہ تخت نشینی کے نشے کے اندر آ کر جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑوانے کے لیے، شہید کروانے کے لیے جو ظالم ترین جو ہے نا گورنر ہوتے ہیں، چاہے وہ عبید اللہ بن زیاد ہو یا وہ شمر ہو یا وہ عمر بن سعد ہو، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں، اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ تنہا ہیں، لیکن پھر بھی دشمن کے اندر ہمت نہیں ہوتی کہ وہ جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کریں۔ بالآخر ایک شکی القلب آدمی جس کا نام مالک بن نصیر، وہ آگے بڑھتا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر تلوار کا وار کرتا ہے، جس سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہوتے ہیں، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چھوٹے بیٹے عبداللہ کو اٹھا کر اپنی گود کے اندر بٹھاتے ہیں۔ ادھر سے ایک جو ہے نا قبیلہ اسد کا بدبخت وہ تیر مارتا ہے، جو تیر سیدھا عبداللہ جو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادہ ہیں، چھوٹے بیٹے ہیں، ان کو تیر لگتا ہے، وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ جب وہ شہید ہوتے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العزت کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو ہی ان ظالموں سے ہمارا انتقام لے گا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پیاس ہے وہ بہت زیادہ شدت اختیار کر جاتی ہے، پانی کی ضرورت پڑتی ہے، میدان کربلا ہے، سارا خاندان آنکھوں کے سامنے شہید ہو چکا ہے،
پانی بھی نہیں پیا، اور اس کے باوجود پھر بھی ان کے اندر جو ہمت ہے، جو جوان مردی ہے، جو طاقت ہے، اور جو دلیری ہے، جو جرت ہے، جو بہادری ہے، وہ اس قدر ہے کہ پھر بھی کوئی دشمن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ پانی پینے کے لیے دریائے فرات کے قریب تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں سے ایک بدبخت جس کا نام حسین بن نمیر ہے، وہ تیر چلاتا ہے جو کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دہن مبارک پہ لگتا ہے، جس سے وہ ان کا خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ پھر ان کے جو ہے نا ان کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے بڑی ہمت کے ساتھ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح بھی دشمن کے پیچھے بھاگتے ہیں تو دشمن اس اکیلے سے اتنا زیادہ ڈرتا ہے، اس طرح آگے سامنے بھاگتا ہے کہ جس طرح بھیڑ اور بکریاں بھاگتی ہیں، پھر بھی کوئی حملہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شمر 10 آدمیوں کا قافلہ لے کر آتا ہے، لیکن کسی کے اندر ہمت اور جرت نہیں ہوتی وہ جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر کیا حملہ کرے اور ان کو جو ہے نا شہید کرے۔ کیوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں ایک دفعہ جناب واقع ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسین اور حضرت حسن دونوں آپس میں کشتی فرما رہے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو فرمایا، حسن اور جو ہے نا مقابلہ کر، اور شابش دی، شابش اور مقابلہ کر۔ کسی کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے حضرت حسین کو نہیں کہا، آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے نہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شابش دینے کے لیے جناب اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سردار جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا ہوا ہے، وہ ان کو شابش دے رہے ہیں، وہ ان کی جوان مردی، ہمت اور طاقت پر ان کو جو ہے نا شابش دے رہے ہیں، تو وہ ان کو شابش دے رہے ہیں، میں نے اس لیے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شابش دی۔ اب یہی وہ حسین ہیں جن کو فرشتوں کے سردار شابش دے رہے ہیں، آج وہ میدان کربلا کے اندر کوئی دشمن ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بالآخر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا شمر اپنے آدمیوں کو کہتا ہے کہ اگر اس کے اوپر ہم نے اکٹھا ہو کر حملہ نہ کیا، یک بار کی حملہ نہ کیا، تو پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ اپنے سارے قافلے والوں کو کہتا ہے کہ سارے ایک ہی بار حملہ کریں۔ جب وہ ایک ہی بار حملہ کرتے ہیں تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو جاتے ہیں اور بالآخر وہ جام شہادت نوش فرما جاتے ہیں۔ یہ وہ منظر تھا۔ پھر جب شہید ہو جاتے ہیں اس کے بعد دیکھیے آگے کہ حضرت حسین سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کا جو جسم ہے وہ جو ہے نا شہید ہوا پڑا ہے، پھر بھی اس کے باوجود شمر کہتا ہے خولی بن یزید کو کہ جاؤ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سر مبارک ہے وہ کاٹ کر لاؤ۔ جب خولی بن یزید جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہے، لیکن اس کی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں اور وہ پیچھے آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ پھر ایک دوسرا سنان جو ہے نا سنان بن انس، وہ ایک آدمی وہ بدبخت جاتا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جو ہے نا وہ کاٹتا ہے، اور پھر اس کو جو ہے نا وہ یزید جو فساق اور فجار شرابی اور زانی ہے، جو بدبخت ہے کہ جس نے عبداللہ ابن زیاد کی گورنری کے اندر جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ ظلم کروایا، لیکن اس کے بعد پھر اس کے دشمنوں کو کچھ بھی نہ کہا، اور پھر اس کے دربار میں جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سر ہے وہ رکھا جاتا ہے۔ یہ تھا وہ منظر جو آپ نے اس ویڈیو کے اندر سنا، اور انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ یہ وہ عظیم قربانی تھی کہ اس کی مثال رہتی دنیا تک آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گی۔ اور وہ ایسے شہزادے تھے حسن اور حسین کہ ان جیسا شہزادہ نہ ان سے پہلے پیدا ہوا، نہ ان کے بعد پیدا ہوگا، نہ تا قیامت ان جیسا کوئی شہزادہ پیدا ہو سکتا ہے، جو کہ جو ہے نا جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، دنیا کے اندر بھی شہزادے ہیں، لیکن انہوں نے حق کا جو ہے نا علم ہمیشہ بلند کیا اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے بچوں کو قربان کر دیا، لیکن اسلام بچا لیا، اسلام کو محفوظ کر لیا۔ اگر وہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کی بیعت کر لیتے تو پھر سمجھ لو کہ اسلام اس دنیا سے ختم ہو جاتا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے
ان ظالموں کی بیعت نہ کر کے اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے نا تا قیامت قائم رکھنے میں اپنا سب سے اہم رول اور کردار ادا کیا، اور ہمیں سبق دے گئے کہ اگر ہمیں سچی محبت ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمیشہ اسلام کی سر بلندی کے لیے، چاہے وہ جان کی قربانی ہو چاہے وہ مال کی قربانی ہو، تو دینے سے گریز نہ کریں، بلکہ جس طرح انہوں نے اپنی جو ہے نا جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اپنی جو ہے نا اولاد کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن اسلام کو نیچے نہیں ہونا دیا، بلکہ اسلام کی سر بلندی کے لیے اب جو ہے نا جام شہادت نوش فرما گئے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے انشاءاللہ تعالی جو بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چاہنے والا ہوگا، جس طرح انہوں نے جو ہے نا جنگ کے میدان کے اندر نماز نہیں چھوڑی، تو وہ کبھی نماز نہیں چھوڑے گا، وہ اللہ کی عبادت نہیں چھوڑے گا۔ آج ہم حضرت حسین سے محبت کے دعوے تو بڑے لمبے چوڑے کرتے ہیں، لیکن 10 محرم کا دن ہوتا ہے، ہم دوسرے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، مگن ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں بہت زیادہ محبت ہے۔ اگر تجھے محبت ہوتی تو نماز کی طرف چلا جاتا، تو نماز پڑھتا، انہوں نے تو روزے رکھے تھے، تو روزہ رکھتا، تو عبادت کرتا، تو ان کے لیے دعا گو ہوتا، تو تجھے یہ کام کرنے چاہیے تھے، لیکن تو دوسرے کاموں میں مگن ہوتا ہے۔ لیکن وہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے اس پہ تو عمل نہیں کرتا، اس لیے قول اور فعل میں تضاد نہ کیجئے، بلکہ ان کی جو بھی سیرت ہے اس پہ عمل کیجئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر اسی طرح کی آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے، اور ہمارے لائف آف اسلام یوٹیوب چینل کا وزٹ کریں، آپ کو انشاءاللہ تعالی ایسے ہی معلوماتی اصلاحی ویڈیو آپ کو وہاں پر ملیں گی۔ تو ملتے ہیں ایک ایسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔